نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ مملکت خداداد پاکستان ایک عظیم نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جو جہد مسلسل اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اس جہد مسلسل اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ مملکت خداداد پاکستان کے مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ انہی سرفرشان اسلام میں سے دو نابغہ روزگار شخصیات مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہم اللہ اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہم اللہ بھی ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے لیڈرز کا یہ مطالبہ تھا جن صوبوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان صوبوں کو پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اس میں کانگریس نے یہ ترمیم پیش کی کہ جن صوبوں کے بعض حصوں میں غیر مسلم اکثریت ہے ان کو ہندوستان میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے باؤنڈری کمیشن عمل میں لایا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور کانگریس نے ثالثی کو قبول کیا۔ اسی اثناء میں صوبہ سرحد جو کہ آج خیبر پختونخوا کہلاتا ہے وہ کانگریس کے زیر اثر تھا۔ اس پر جو قیادت سیاسی اعتبار سے موجود تھی وہ کانگریسی تھی، جن میں خان عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان جو کہ وزارت پر فائز تھے اور معروف شخصیات ہیں، تو یہ علاقہ ان کے زیر اثر تھا۔ ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ صوبہ سرحد میں یعنی خیبر پختونخوا جو کہ موجودہ نام ہے اس میں ریفرینڈم کرایا جائے، یعنی یہ رائے عامہ لی جائے کہ کیا صوبہ سرحد کے لوگ پاکستان کے ساتھ شامل رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بڑی خطرے کی بات تھی کیونکہ اسی اثناء میں اگر ریفرینڈم کرایا جاتا اور رائے عامہ لی جاتی تو چونکہ کانگریس کے زیر تسلط یہ صوبہ تھا تو قوی امکان تھا کہ کانگریس کے حق میں ووٹ جاتے اور یہ صوبہ سرحد ہندوستان میں شامل ہو جاتا۔ پیر مانکی شریف وہاں کی مذہبی رہنما تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا کہ آپ دیر نہ کیجیے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ جن کا مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے ایک مقام تھا اور ان کی مذہبی حیثیت پورے ہندوستان میں مسلم تھی، کہ ان سے درخواست کی جائے کہ وہ رائے عامہ کے ہموار کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ صوبہ سرحد پاکستان کے ساتھ شامل رہے، علامہ صاحب کو خیبر پختونخوا صوبہ سرحد بھیجا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ درخواست علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی صاحب سے کی تو مولانا فرمانے لگے، مولانا اگرچہ اس وقت بڑھاپے میں بھی تھے، کمزوری بھی تھی، دائم المرض بھی تھے، اس کے باوجود وہ تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے قائد اعظم سے ایک بات کہی، دیکھیے کہ ہماری ساری جد و جہد، کوشش اور سعی آپ کے ساتھ اس بنیاد پر ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ہو اور اسلامی قوانین کا نفاذ اور اسلامی قوانین رائج پذیر ہوں۔ میں اس وعدے کی تجدید چاہتا ہوں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں یہ بات مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ سے فرمائی کہ یقیناً پاکستان میں اسلامی قانون ہی رائج ہوگا اور آپ صاحبان اس مسئلے کو حل کریں گے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ اپنے پیرانہ سالی کے باوجود صوبہ سرحد تشریف لے گئے اور پشاور میں تقریر فرمائی، اور اسی طرح بنو میں اور مردان میں، ایبٹ آباد میں، مانسیرہ میں مختلف مقامات پر حضرت کی تقاریر ہوئی، کیونکہ حضرت کی شخصیت مذہبی حیثیت سے مسلم تھی، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، وہ لوگوں کے مقتدا تھے، اور انہوں نے باور کرایا کہ اگر ہم ریفرینڈم کی صورت میں اور کانگریس میں شامل ہوتے ہیں، ریفرینڈم کی صورت میں اگر ہم اپنی رائے کو ہندوستان کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ہم اپنے صوبے کو ہندوستان کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو ہماری گردنوں پہ ہندو کی غلامی کا طوق ہوگا۔ تو خیر ریفرینڈم ہوا، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے
مسلم لیگ کو کامیابی عطا فرمائی اور سرخ پوشوں کو شکست ہوئی اور صوبہ سرحد پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مبارکباد دی قائد اعظم محمد علی جناح کو تو انہوں نے جواب دیا اس مبارکباد کے مستحق آپ ہی ہیں. میاں سیاستدان صحیح مگر آپ نے بروقت مدد کر کے مذہب کی روح لوگوں میں پھونک دی. ای سعادت بزور بازو نیست ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. سلہٹ میں مشرقی پاکستان میں بھی یہی حالات سامنے آئے کہ وہ لوگ بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے اور پاکستان کی شدید مخالفت کر رہے تھے. تو نوابزادہ لیاقت علی خان نے تھانہ بھون میں تار بھیجے اور بار بار تار بھیجے اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ اس وقت تھانہ بھون میں تھے اور مولانا کی خدمت میں درخواست کی کہ مولانا آپ سلہٹ تشریف لائیں. مولانا کی شخصیت بھی مذہبی اعتبار سے مسلم تھی. یاد رکھیے گا کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی لکھی جو معروف ہے اور مسلم شریف کی شرح فتح الملم لکھی جو علماء میں رائج و شائع ہے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ سے اللہ نے تاریخی کام لیا. اعلاء السنن حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوایا اور دین کی تائید کا بہت بڑا کام ان سے لیا گیا. لہذا تمام علماء ان سے محبت کرتے تھے, ان سے تعلق رکھتے تھے. مولانا سلہٹ تشریف لائے اور وہاں ایک مقامی عرس بھی تھا جس پر سارا مجمع جمع تھا. مولانا نے وہاں تقریر فرمایا. اچھا, مولانا جب وہاں تشریف لائے تو ریفرینڈم میں سلہٹ میں 5 دن باقی رہ گئے تھے. مولانا نے تقریر فرمائی اور علماء کو تیار کیا کہ وہ عوامی ذہن سازی کریں اور جہاں جہاں پاکستان مخالفت تھی مولانا خود وہاں تشریف لے گیا. وہاں دلائل سے ثابت کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور پاکستان دارالاسلام ہے اور جہاں دارالاسلام بنانا ممکن ہو مسلمانوں کے لیے وہاں دارالاسلام بنانا واجب ہے. تو اس موقع پر صرف 2 دن صحیح کام کرنے کے ملے اور 2 دن کے بعد ریفرینڈم ہوا. تو جس دن ریفرینڈم تھا اس دن مولانا فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے معمولات کر کے تھوڑا سو گیا. غنودگی میں نے دیکھا کہ جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ شانہ بے شانہ ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں. کہنے لگے جب ناشتہ کر کے میں پولنگ اسٹیشن پہنچا تو میں حیران ہو گیا کہ جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ کے جھنڈے ایک ہی جگہ پر تھے اور وہ جگہ جگہ نعرے لگ رہے تھے کہ مسلم لیگ جمعیت علماء ہند بھائی بھائی. خیر ریفرینڈم ہوا, رائے عامہ ہموار ہو چکی تھی تو 50,000 ووٹ مسلم لیگ کو ملے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور سلہٹ مشرقی پاکستان کا حصہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. اسی وجہ سے جب مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرایا گیا تو اس کی سعادت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے حصے میں آئی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر انہوں نے وہ جھنڈا لہرایا. اور مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان میں تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے لہرایا اور مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں علامہ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر وہ جھنڈا لہرایا. تو یہ وہ نابغہ روزگار شخصیات ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ایک کردار ادا کیا اور ان کی لازوال قربانیوں کی داستان ہے. اس لیے اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ محبت کی جائے, اس کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے اور ان قربانیوں کے تذکرے بھی کیے جائیں تاکہ ہمارے مقاصد اس ملک کے بناتے وقت جو تھے وہ متعین رہیں, ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.